بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان کی سیاست میں اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور مسلسل ڈیولپمنٹ متوقع ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران ریاض خان صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر کون سا بوچھال آنے والا ہے اور کون سی نئی ڈیولپمنٹس متوقع ہیں۔ پہلے ان کی بات سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ جو خطے سے اور پاکستان سے خبریں میرے پاس پہنچی ہیں اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل میڈیا میں چیزیں آئی ہیں، ایک تو عرب اب اس لڑائی میں اترنے جا رہے ہیں، اس قسم کے اندیشے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یعنی کچھ خبریں چلائی گئیں کہ شاید یو اے ای نے پہلا اٹیک کیا ایران کے اوپر، حالانکہ اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ یو اے ای نے ایسا کوئی سٹیٹمنٹ دیا نہیں، لیکن ان کے جو حکمران ہیں ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ ہمیں اتنی آسانی سے قابو نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے ایک جنگی ٹائپ کا ایک سٹیٹمنٹ تو دیا تھا۔ یہ اسرائیلی سورسز سے خبر آ رہی ہے۔ اسرائیل کی پوری خواہش ہے کہ کچھ بھی کر کے عرب ممالک کو اس لڑائی کے اندر اتارا جائے۔ اسی سلسلے میں سعودی عرب نے پاکستانی فیلڈ مارشل کو طلب کیا تھا، انہیں بلا کر یاد دلایا گیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا تھا جس پہ آپ کو کافی پروٹوکول بھی دیا گیا تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سعودی عرب کے اربوں ڈالر ہمارے اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ان سے ادھار تیل بھی لیتے رہتے ہیں، تو بہت سارے احسانات ہیں۔ تو وقت آ گیا کہ اب ان کی بات مانی جائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر عرب ممالک اس لڑائی کے اندر اتر جاتے ہیں تو سب سے بڑا بینیفیشری کون ہوگا؟ عرب ممالک اگر اس لڑائی میں اترتے ہیں تو سب سے بڑا بینیفیشری ہوگا اسرائیل۔ اسے فائدہ ہوگا اس لڑائی میں جس میں وہ اکیلا پڑتا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑی مشکلات امریکہ میں پیدا ہو چکی ہیں، نیتن یاہو کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں۔ پہلی مرتبہ اسرائیل کو اتنی مار پڑ رہی ہے اور اتنے بم اسرائیل میں گر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی ماضی میں ہوا نہیں، کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ اب اگر اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک اس لڑائی میں اتر جاتے ہیں تو سب سے بڑا بینیفیشری ہوگا اسرائیل۔ سب سے بڑا لوزر کون ہوگا؟ یعنی جس کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا اگر عرب ممالک کا ایران کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے یا وہ اس لڑائی میں براہ راست اتر جاتے ہیں تو وہ ایران کے بعد پاکستان ہوگا۔ دیکھیں، نقصان تو سارے خطے کا ہوگا نا، لیکن پاکستان کو بہت نقصان ہوگا دونوں صورتوں میں۔ نمبر ایک یہ کہ پاکستان اپنے ایک ہمسائے سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ برادر اسلامی ملک ہے، ہمارے ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور کسی بھی عرب ملک کی سرحد براہ راست اس طرح سے ایران کے ساتھ نہیں لگتی جس طرح پاکستان کی لگتی ہے۔ پاکستان ایک لمبی سرحد شیئر کرتا ہے ایران کے ساتھ، اور اس صوبے کی سرحد شیئر کرتا ہے ایران کے ساتھ جس صوبے میں حالات بہت خراب ہیں، جس صوبے میں آپ رات کے وقت ٹریول نہیں کر سکتے بلوچستان میں، اس کے ساتھ ایران لگتا ہے۔ تو اسٹریٹجیکلی پاکستان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ایران جیسے ملک کے ساتھ بگاڑ پیدا کر لے، کیونکہ یہ لڑائی ہمیشہ تو چلنی نہیں ہے۔ اب لڑائی کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یا تو دیکھیں نا، ٹارگٹ اچیو ہو جائیں گے۔ امریکن انٹیلیجنس ایجنسیاں، 18 ایجنسیوں نے امریکن نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کو یہ لکھ کر دے دیا ہے، اور وہ رپورٹ لیک ہو گئی ہے، پبلک ہو گئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ جناب یہ رجیم چینج نہیں ہو سکتا ایران میں، آپ جو مرضی کر لیں، آپ ایران میں رجیم چینج نہیں کر سکتے۔ یہ امریکن انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ ہے۔ اب رجیم چینج تو ہوگا نہیں، جو بھی جنگ کے اہداف ہیں وہ یہ حاصل کر لیں گے اگر پاکستان اس جنگ میں اتر جاتا ہے۔ لیکن اگر عرب اترے تو پاکستانیوں کو اترنا پڑے گا۔ سعودی عرب گھسیٹ کے پاکستان کو لے جائے گا، یو اے ای بھی۔ ہم نے ان ساروں کے پیسے دینے، ورنہ یہ کہیں گے جناب فوری طور پہ ہمارے پیسے واپس کرو۔ تو عربوں کی اور ایران کی اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو اسرائیل سب سے بڑا بینیفیشری اور پاکستان سب سے بڑا اس کا نقصان اٹھانے والا ملک بنے گا، کیونکہ ایک تو ہمارا ہمسایہ بہت ضائع ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، دوسرا ہم اس لڑائی کے متحمل ہو نہیں سکتے۔ تو پاکستان کو پوری کوشش کرنی چاہیے، ترکی کو پوری کوشش کرنی چاہیے، اور زور لگانا چاہیے کہ کسی طرح بھی عرب ممالک اس لڑائی سے باہر رہیں۔ ایران نے بھی حتی الامکان کوشش کی ہے کہ یہ لڑائی نہ ہو۔ ایران نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس 6 ماہ لڑنے کی ابھی صلاحیت موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ لڑائی ابھی ختم ہو جائے گی۔ یعنی جو حکمت عملی ہے ایران کی وہ یہ رہی کہ انہوں نے پہلے سستے ہتھیار بھیجے، یعنی سستے میزائل بھیجے، پرانے سیکنڈ جنریشن تک کے انہوں نے میزائل بھیجے، اور جدید میزائل انہوں نے بھیجے نہیں، ہائپر سونک میزائلز یا جنہیں جو ایکوریٹ بیلسٹک میزائلز ہیں ان کو ایران نے نہیں بھیجا۔ ایران نے اپنے پرانے میزائل بھیجے اور پرانے ڈرونز بھیجے۔ خودکش ڈرون ہے وہ، شاید ڈرون جیسے کہتے ہیں، وہ خودکش ہے۔ یعنی نارملی ہم نے ڈرون دیکھے تھے نا، ڈرون آتا ہے اوپر سے گزرتا ہے، میزائل پھینکتا ہے، تباہی ہوتی ہے، ڈرون چلا جاتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ڈرون آتا ہے خود ہی آ کے ٹکر مارتا ہے جس چیز میں لگنا ہوتا ہے، تو 100% ایکوریسی کے ساتھ یہ آتے ہیں، آگے ٹکر مارتے ہیں اور تباہی پھیلا دیتے ہیں۔
تو یہ ڈرون کا توڑ تو کوئی نہیں ہے امریکہ کے پاس، اسرائیل کے پاس۔ جو توڑ ہے، ابھی BBC میں ایک اور رپورٹ چھپی ہوئی ہے، وہ پیٹریاٹ میزائل ہے۔ اب وہ جو پیٹریاٹ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس کی بیٹریاں وہاں لگی ہوئی ہیں پورے ریجن کے اندر، اور پیٹریاٹ کا ایک ایک میزائل جو ہے وہ 4 ملین یعنی 40 لاکھ امریکی ڈالر کا ہے۔ تو 15-20 ہزار کا ڈرون گرانے کے لیے یہ 40 لاکھ امریکی ڈالر ضائع کر دیتے ہیں، اور 800 کے قریب انٹرسپٹرز مار چکے ہیں یہ ابھی تک، 800 کے قریب یہ رپورٹیں چھپ چکی ہیں عالمی میڈیا میں۔ تو 800 انٹرسپٹرز کا آپ کو مطلب پتہ ہے؟ یہ جو پیٹریاٹ کے میزائل ہیں، یہ 4 ملین ڈالر کا ایک ہے، 800 یہ مار چکے ہیں۔ آپ خود ہی کیلکولیٹ کر لیں کہ کتنا نقصان ہو گیا اب تک امریکہ کو، عرب ممالک کو اور اسرائیل کو، اور یہ لگاتار ہوتا چلا جا رہا ہے، لگاتار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایران کی حکمت عملی یہ تھی کہ انہوں نے ان ہتھیاروں کے ذریعے سے جو دفاعی صلاحیت ہے میزائلوں کو روکنے کی، وہ کمزور کر دی پورے ریجن میں، یعنی عرب ممالک میں بھی اور اسرائیل میں بھی امریکی اڈوں کے پاس اب وہ سہولت نہیں ہے جو پہلے تھی۔ اب وہ حملوں کو روکنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے، یہ بات امریکی دفاعی تجزیہ کار بھی مان رہے ہیں۔ ایران کے بہترین ہتھیار باقی ہیں، اور ان کو روکنے کا جو انتظام تھا وہ ختم ہو گیا۔ جو بیریئرز تھے نا اسرائیل تک جانے کے لیے، بیریئرز اگر میں آپ کو بتاؤں تو سمپل یہ ہے کہ رستے میں رکاوٹیں تھیں نا، 4-5 ملکوں کو کراس کر کے، سمندر کو کراس کر کے پھر جا کے اسرائیل آتا ہے، جس میں ایرانی میزائل یا ڈرون ہٹ کرتا ہے۔ یہ رستے میں بہت سارے بیریئرز تھے نا، ان سب نے اپنے اپنے اڈے دیے ہوئے تھے امریکنز کو، اور وہ وہاں سے روکتے تھے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ روکنے کی صلاحیت یا تو ختم ہو گئی یا بہت کمزور ہو گئی، تو امکانات بڑھ گئے ہیں کہ ایران کے ہتھیار یا میزائل یا ڈرونز وہ آسانی کے ساتھ اسرائیل کو ہدف بنائے، اور اب یہ ہو رہا ہے۔ جو انڈین صحافی وہاں سے آئے انہوں نے بتایا کہ جناب یہ تو مار رہے ہیں اسرائیلیوں کو، اور اسرائیل کسی قسم کی کوریج نہیں کرنے دے رہا، وہ سزائیں دے رہے ہیں، وہ تو 5 سال کے لیے جیل میں ڈالیں گے اگر کسی نے اسرائیل میں تباہی دکھائی تو۔ نیتن یاہو تباہی کو روک نہیں پا رہا، لیکن تباہی کے مناظر کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ناظرین، ایک اور جو بڑا خوفناک کام ہوا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بڑا خطرناک صورتحال اختیار کر جائے گا، پورا خطے کو آگ لگ جائے گی اگر عرب ممالک ایران کے ساتھ اس جنگ میں براہ راست اتر گئے تو، اور اگر پاکستان کو گھسیٹ لیا تو پاکستان کے لیے اور زیادہ بڑا پرابلم ہو جائے گا۔ انہوں نے ریفائنری کو اٹیک کیا، یہ اسرائیل نے اٹیک کیا ایران کے اندر، تہران ریفائنری کے اوپر اٹیک کیا۔ یہ 2,25,000 بیرل آئل جو ہے یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر پیداوار تھی اس کی، اس کو آگ لگا دی۔ اتنی خوفناک آگ لگی ہے کہ پورے تہران کے اندر کالے بادل ہیں دھوئیں کے۔ تہران میں دن کے وقت رات ہوئی تھی، ہر طرف سیاہ کلر تھا۔ حکومت نے ایڈوائزری جاری کی کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں، اس کے صحت کو نقصانات ہوں گے۔ وہاں پہ جو بارش ہوئی ہے وہ سیاہ رنگ کی بارش ہوئی، یعنی اس کے اندر یہ کیمیکل ہے۔ تو ہلال احمر نے بھی ایک پیشن گوئی کی ہے کہ یہاں تیزابی بارش ہو سکتی ہے، اس کا امکان ہے، جو جلد اور پھیپھڑوں کو شدید نقصان ہو سکتا ہے شہریوں کا۔ بارش کا پانی کالا ہے تو بیماریاں بہت پھیل سکتی ہیں۔ تو ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جو اسرائیل نے کیا ایران میں، اور یہ آگ کے اوپر ابھی تک پراپر قابو نہیں پایا جا سکا، وہ نقصانات ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب جب یہ اسرائیل نے کیا ایران میں، تو ایران نے اس کی ریٹیلیشن میں حیفا میں جی بالکل، جس طرح سے آپ نے سنا، عمران ریاض خان صاحب نے پاکستان کی سیاست میں اہم ترین ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے رکھی، اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی سیاست میں کتنی بڑی تبدیلیاں مزید متوقع ہیں۔ یعنی اس وقت پاکستان کی سیاست انتہائی متنازع بنی ہوئی ہے، اور سیاست سے زیادہ معاملات عدالتوں کے اندر چلے گئے ہیں۔ لیکن اس صورتحال کے اندر پھر بھی اگر یہ سیاستدان اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور پاکستان کے اندر جمہوریت کی بحالی کے لیے کوشش کریں تو کوئی نہ کوئی متوازن راستہ نکل سکتا ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔